الله حمدا كثيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله آمنت بالله العظيم فصلوا عليه صلاة كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين میری گفتگو کا موضوع یہی ہوگا کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی اتجا نہیں بولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی اتجا نہیں بولن دی یہ وہ دور چل رہا ہے جس دور میں نا کوئی ڈائریکٹلی کوئی انڈائریکٹلی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنے کی جسارت کرتا ہے جیسے اب حالیہ دنوں میں دوبارہ ختم نبوت کے حوالہ سے اور قادیانیوں کو مسلمان قرار دینے کے حوالہ سے یا ان کے لیے آزادیاں کرنا کے حوالہ سے جس سائیڈ سے بھی گھوم کر آئے نا یہ بات میرے مصطفیٰ کی ذات کی بنتی ہے یعنی میرے مصطفیٰ کی ذات کے خلاف یہ عمل کیے جا رہے ہیں یہ ہمارا بس میں ذکر مصطفیٰ ٹائٹل بھی یہی ہے ہم جہاں بھی جائیں گے مصطفیٰ کی نعتیں لوگوں کو سنائیں گے اور نعت لکھنے والوں میں ایک بہت بڑا نام ہے جسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مفتی زمان الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہا جاتا ہے ان کے چند اشعار میں جناب کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں آپ لکھتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے آپ نے کہنا ہے تمہارے لیے زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں دہن میں زبان بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک سما کو سمک زمین و فلک سکہ نشان تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل بے رب جہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے مہن بے ایسے مرن یہ امن و اما تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لباس کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری یہ تو میں اپنا رہنشاہ راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا نا آپ کے لیے آسان کروں مطلب یہ بنتا ہے اے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کی دو بوندیں ہیں وہ سروسل سبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی آمینہ کا دولارا ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی پتھروں جھٹ سے ہے کلمہ پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا آپ کو ذرا سبحان اللہ ہم نے دوستوں مصطفیٰ کی بات کرنی ہے مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے چھوٹا سا حصہ ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ خدا کے نا رسول بنا کر تمہاری طرف یہ بھیجے گئے ہیں میں اللہ نے رسول بنایا ہے پھر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے اس رسول کا ادب کتنا ضروری ہے
ادب مصطفیٰ اتنا لازم ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا آپ یہ بتائیے آپ بڑے ہیں یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ اب چچا سے پوچھا جا رہا ہے، کس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے؟ ان کے بھتیجے کے متعلق پوچھا جا رہا ہے۔ ہر بندے کو سمجھ آ سکتا ہے یار چچا پہلے پیدا ہوا ہے بھتیجا بعد میں پیدا ہوا ہے، یہ پوچھنے کی بات تو نہیں تھی نا، لیکن جناب والا عاشقوں نے سوال کیا اور ایک بڑے عاشق نے اس کا جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں پیدا تو میں پہلے ہوا ہوں، پیدا تو میں پہلے ہوا ہوں۔ سوال تھا انت اکبر او النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے آپ ہیں یا نبی کریم بڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہوا اکبر انا ولدت قبلہ، پیدا تو پہلے میں ہوا، رتبے میں محمد مصطفیٰ بڑے۔ چچا کہہ رہے ہیں بھتیجے کے متعلق پیدا تو پہلے میں ہوا ہوں، مگر درجے میں، رتبے میں، عزت میں، عظمت میں رب نے محمد مصطفیٰ کو سب سے بڑا بنایا۔ آج کہہ دیا جاتا ہے، یہ زبان چلا دی جاتی ہے ہم اور مصطفیٰ کریم ایک جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کی صحبت سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں عشق مصطفیٰ عطا فرمائے۔ ایک نصرانی جس نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلامی اختیار کر لی، نصرانی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، مسیحی، اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کرم نوازیاں ہیں، آپ دشمنوں کو بھی دیتے ہیں، دوستوں کو بھی دیتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس شخص کو نہ کاتب وحی بنایا، آپ اس کو جانتا تھا عربی لکھنا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل سے تمہاری ڈیوٹی ہے، مجھ پر رب کی طرف سے جو حکم آئے گا تم اسے اپنے کھاتے میں لکھ لیا کرو۔ روایت میں آیا ہے اس بندے نے سورہ بقرہ مکمل لکھی، اس بندے نے سورہ آل عمران یہ مکمل لکھی، اس کی کتابت کی، پھر اس کے مقدر بھٹک گئے، دوبارہ وہ سیاہی میں جانے لگا۔ پتہ کیا کہنے لگا لوگوں سے؟ وہ کہنے لگا ما یدری محمد الا، اس مصطفیٰ کو اور کچھ نہیں آتا، لیکن یہ وہی تمہیں بتاتا ہے جو میں لکھ کر یہ اس نے بے ادبی کی۔ اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے کلمے نہ پڑھو، انہیں اور کچھ نہیں آتا، یہ تو وہی تمہیں آیتیں آ کر سناتے ہیں جو میں لکھتا ہوں، انہیں تو لکھنا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات چلی گئی۔ وہ شخص فوت ہو گیا، ظاہری طور پہ خود کو مسلمان سمجھتا تھا، لیکن اس نے زندگی میں ایک مرتبہ یہ بات کہہ ڈالی تھی کہ حضور وہی بولتے ہیں جو میں لکھتا ہوں۔ وہاں چچا کیا کہہ رہے تھے، یہاں نوکر کیا کہہ رہا ہے؟ ہوا کیا جب وہ بندہ فوت ہوا نا، اسے لوگوں نے قبر میں رکھا، قبر کو بند کر کے واپس لوٹے۔ جب آ کر دیکھتے ہیں نا کچھ دیر گزرتی ہے، زمین سے وہ بندہ باہر پڑا ہے، پھر انہوں نے کوشش کی دوبارہ اسے قبر میں دفن کیا، پھر آ کر دیکھتے ہیں وہ بندہ پھر تو باہر پڑا ہے۔ آخر یہ بات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچی۔ حضور علیہ السلام نے جواب دیا لفظت الارض، لوگو تم اسے قبر میں رکھتے ہو مگر قبر اسے اگل کر باہر پھینک دیتی ہے۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ زمین کہتی ہے، جو میں نے عرض کیا پہلا شعر، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین کہتی ہے رب نے مجھے مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، یہ نبی کا غدار ہے، مجھے اجازت نہیں کہ میں نبی کے غداروں کو اپنے اندر
اس کی غداری کی وجہ سے زمین اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا کرتی تھی۔ میرے دوستو آج کہتے ہیں اگر ہم کسی اور کو نبی کہہ لیں ہوگا کیا؟ اگر ہم کسی اور نبی کا کلمہ پڑھ لیں ہوگا کیا؟ یاد رکھیے گا ایک کلاس کو اگر کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہو 6 مہینے بعد اگر ہیڈ ماسٹر صاحب اس سیکشن کے ٹیچر کو چینج کریں تو وجہ پوچھی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہوگی کہ ٹیچر کا کنٹرول درست نہیں ہے یا ٹیچر سے اسٹوڈنٹ مطمئن نہیں ہے، اس لیے اچھے بچوں نے یہ شکایت کی ہے ہمارا استاد تبدیل کیا جائے، ہمارا جناب والا سیکشن ہیڈ تبدیل کیا جائے، آنے والا بہتر ہوگا، وہ ہمیں اچھے سے پڑھائے گا۔ جب آپ کسی اور نبی کے بارے میں سوچیں گے کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ بات کہاں تک جا رہی ہے، اس لیے کوئی بندہ کسی اور نبی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ سب سے اچھا جو تھا وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ حضور کے بعد کسی کی قطعاً کسی صورت کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم آپ کی برکتیں کیا ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت جابر میرے والد گرامی فوت ہو گئے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس حال میں کہ بہت سا قرضہ باقی تھا، اس حال میں بہت سے مقروض تھے، اس حال میں بہت سا قرض ہم پر چھوڑ گئے، اب غلام تھے مصطفیٰ کریم کے، اب میں حاضر ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ جو قرض لینے والے ہیں نا، میں جن کا مقروض ہوں یہ مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، آئے دن دروازے پہ آ جاتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کتنا قرض ہے؟ یا رسول اللہ ڈھیر سارا قرض ہے، آپ کے پاس کچھ ہے؟ جی یا رسول اللہ میرے پاس کھجوروں کا ایک چھوٹا سا باغ ہے، چند درخت ہیں، ان کی چند کھجوریں ہیں، میرے پاس فقط یہی ہے، کیا وہ پورا ہو جائے گا؟ نہیں یا رسول اللہ وہ تو بہت تھوڑا ہے، اگر میں بیچ بھی دوں نا اس کے بعد بھی ڈھیر سارا قرض باقی رہ جائے گا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح کرو تم جا کرنا ایک جگہ پہ وہ تمام کھجوریں اکٹھی کر دو اور اپنے سارے قرض لینے والوں کی جن کے تم مقروض ہونے بلا لاؤ۔ حضرت جابر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہوگا کیسے؟ صحابی کا عقیدہ ہے جو مصطفیٰ کہتا ہے خدا کی مرضی سے ارشاد فرماتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، مصطفیٰ نہیں بولتا مگر جو خدا فرماتا ہے وہی بولا کرتا ہے۔ حضرت جابر گھر چلے گئے، آپ نے جناب والا کھجوریں اکٹھی کر لی، اب وہ سارے قرض لینے والے آ جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم وہاں پہ جلوہ گر ہو جاتے ہیں، حضور قریب پہنچتے ہیں، حضور نے پوچھا سارے آ گئے؟ جی یا رسول اللہ سارے آ گئے۔ اب حضرت جابر کے دل میں یہ خواہش ہے کاش آج کہیں اس سب قرض سے نجات مل جائے نا، چاہے مجھے ایک کھجور بھی نہ ملے، میرے بیوی بچے چاہے بھوکے رہیں، ہم گھر والے چاہے بھوکے رہیں، قرض کی لعنت سے نجات مل جائے تو یہ بڑی بات ہوگی۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب پہنچے نا، حضور نے کہا کہاں ہیں کھجوریں؟ بتایا یہاں ہیں یا رسول اللہ کھجوریں۔ حضور نے فرمایا بلا لو قرض لینے والوں کو، سارے قرض لینے والے آئے، حضور علیہ السلام آپ کے وہ پیارے قدم جن کے بوسے لینے کے لیے آسمان کا عرش بھی ترستا ہے۔ بھائی اس موڈ وچ نہ رہو، میں پہلے دساں میں اج والی تقریر نہیں کرنی۔ استاد دے ہوندے میں اودے نام ہے اچھی آکو ذرا سبحان اللہ۔ میں بڑے ادب سے آج بیٹھا ہوں، آپ کو بڑے سنبھال کے بیٹھا ہوں کہ کہیں اونچا نیچا ہونے کی بے ادبی بھی نہ ہو جائے، اونچی کہیے سبحان اللہ۔ صحابی رسول کہتے ہیں آج قرض سے نجات ملنا اور کچھ نہیں چاہتے۔ حضور آئے جلوہ گر ہوئے، آپ کھجور
کے ڈھیر کے ارد گرد آقا کریم نے چکر لگایا میرے مصطفیٰ کریم نے جب ارد گرد چکر لگایا نا تو پھر اپنے صحابی سے کہا اب اسے اٹھاؤ اور ایک ایک کو بلاؤ جس کا جتنا ہے اسے عطا فرماؤ حضرت جابر ایک قرضدار کو کہتے ہیں آؤ قرض لینے والا آتا ہے آپ مقروض بن کے اس کے سامنے کھڑے ہیں اس کے قرض کے مطابق اناج دیتے ہیں تیرے پیسے 5 کلو تیرا حساب پورا مانج بھائی دوسرا آتا ہے کتنے پیسے اتنے 7 کلو تمہاری جاؤ تیسرا آتا ہے کتنے پیسے اتنے پیسے 10 کلو کھجور تمہاری اے حضرت جابر بتائیے اتنا جو قرض تھا آپ کو تو یقین تھا کہ یہ کھجور پوری نہیں ہو سکتی ہوئی تھی آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے جتنوں کا دینا تھا سب کا چکا دیا تم تو کہتے تھے ایک دانہ بھی نہ بچے کام چل جائے گا پھر تو جا کے بھوکے سو گئے ہوگے کہنے لگے نادان میں مصطفیٰ کے پاس گیا تھا یہ وہ در ہے جس در سے کوئی خالی نہیں جاتا میرے مرشد شاہ نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی نے کہا تھا اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل کا عطا اور بھی کچھ مانگ سرکار کا در ہے در شاہوں تو نہیں ہے جو مانگ لیا سو مانگ لیا اب اور بھی کچھ مانگ اس در پہ جو پہنچا ہے تو رہ کے نصیرات آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ حضرت جابر کہتے ہیں نادان اس در پہ گیا تھا جس در سے کوئی خالی نہیں جاتا جس کے بارے میں کہا گیا تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں ہم اس در پہ آئے ہیں جس در سے ہمیں خدا کا در ملا